تخلیق کائنات کے بعد ستاروں کی حرکت۔ دوستو، اس موضوع پر قرآن مجید کی چند صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ لقمان 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسخر الشمس والقمر، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کیا ہے جس سے انسان کی بقا و ارتقاء کا سامان فراہم ہو۔ السلام علیکم۔ منظور ڈسکوری چینل میں تخلیق کائنات کی 17ویں ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منظور حسین۔ دوستو، یہ اس مضمون کی تیسری قسط ہے۔ کل یجری الی اجال مسمى، یہ شمس و قمر اپنی مقررہ مدت تک چل رہے ہیں۔ اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ مقررہ وقت تک یہ سب چلتے ہیں، اور تیسری تشریح یہ ہے کہ شمس و قمر بھی اپنی ایک عمر رکھتے ہیں، اس وقت تک یہ چلتے رہیں گے۔ سورہ رعد 2 ترجمہ: خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمانوں جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا، اور سورج چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ دوستو، اس کی تفسیر یہ ہے: سورج چاند اس کے حکم کے مطابق گردش میں آئیں اور وقت موزوں یعنی قیامت تک برابر اسی طرح لگے رہیں گے۔ جیسے فرمان ہے کہ سورج اپنی جگہ برابر چل رہا ہے، اس کی جگہ سے مراد عرش کے نیچے ہے جو زمین کے تلے سے دوسری طرف سے ملحق ہے۔ یہ اور تمام ستارے یہاں تک پہنچ کر عرش سے اور دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ صحیح بات جس پر بہت سی دلیلیں ہیں یہی ہے کہ وہ قبا ہے، متصل عالم، باقی آسمانوں کی طرح محیط نہیں، اس لیے کہ اس کے پائے ہیں اور اس کے اٹھانے والے ہیں، اور یہ بات آسمان مستدیر گھومے ہوئے آسمان میں تصور میں نہیں آ سکتی۔ جو بھی غور کرے گا اسے سچ مانے گا۔ آیات و حدیث کا جانچنے والا اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ صرف سورج چاند کا ہی ذکر یہاں اس لیے ہے کہ 7 سیاروں میں بڑے اور روشن یہی 2 ہیں، جبکہ یہ دونوں مسخر ہیں تو بطور اولا مسخر ہوئے۔ جیسا کہ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو سے مراد اور ستاروں کو بھی سجدہ نہ کرنا ہے۔ انبیاء 33 ترجمہ: اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ کلن فی فلک یسبحون کی تفسیر یہ ہے: شمس و قمر میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر نشانی ہے کہ شمس و قمر کی تخلیق کے بعد ان کو اپنے مدار میں چھوڑ دیا۔ اربوں سال سے یہ اپنے رب کے حکم تکوینی کے عین مطابق گردش کر رہے ہیں۔ اس گردش کے بغیر نظام زندگی اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتا۔ کلن فی فلکن کا تعلق شمس و قمر سے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کی اپنے اپنے مدار میں گردش کی وجہ سے زمین پر تدبیر حیات انجام پاتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تدبیر کا محتاج ہے۔ سورہ یاسین 40 کا ترجمہ: نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ لا شمس ینبغی
کی تفسیر سورج اور چاند کے مدار جدا ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے مدار میں پابند رکھا گیا ہے۔ نہ سورج چاند کے مدار میں آ سکتا ہے، نہ ہی چاند سورج کے مدار میں داخل ہو سکتا ہے۔ چاند زمین کے گرد ایک مختصر مدار میں گھومتا ہے، لہذا سورج اپنے ایک وسیع مدار میں گھوم رہا ہے۔ لہذا سورج اور چاند کے مدار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سورج اور چاند کی حرکت کو پانی میں تیرنے کے ساتھ تعبیر کرنا قابل توجہ ہے کہ یہ اجرام فضائے آسمان میں اس طرح گھوم رہے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں تیر رہی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔